وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، اچھے اخلاق اور بد اخلاقی کے بارے میں آپس میں صلح کروائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، خدا سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان آپس میں صلح کرانے والا ہے۔ یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم کے تحت، تاکہ علماء وہاں دیکھ لیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت آپ آج مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو امتی خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک خدا سے کہتا ہے کہ یا رب، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اس سے فرماتا ہے کہ بھی اپنے ظلم کا بدلہ ادا کر ظالم سے۔ تو ظالم جواب دیتا ہے، اے اللہ، اب میری کوئی نیکی باقی نہ رہی کہ میں ظلم کے بدلے اسے دوں، میں تو کنگال ہو گیا ہوں، کوئی نیکی نہیں۔ تو مظلوم فوراً کہتا ہے، جس پر ظلم کیا تھا نا، کہتا ہے اے اللہ پاک، میرے گناہوں کا بوجھ ڈال دے اس پر۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا قیامت کا۔ لوگ اس بات کے ضرورت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں۔ اب اللہ پاک مظلوم سے کہے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا، عرض کرے گا، یا رب، اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں، موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب، یہ محل کس نبی کا یا کسی صدیق کا یا شہید کا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو اس کی قیمت ادا کرے اس کو دے دوں گا بھائی۔ تو وہ مظلوم کہے گا، اللہ پاک، اس کی قیمت تو کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ اللہ پاک، میں کیسے قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا، وہ اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، وہ ظالم کو معاف کر دے۔ تو فوراً کہے گا، یا رب، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، جاؤ، اب تم دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، خدا سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان آپس میں صلح کرانے والا ہے۔ بڑی زبردست حدیث ہے، یاد رکھنا۔ لیکن اس میں ایک بات میں خالی وضاحت کر دوں، کسی پر آپ نے ظلم کیا، وہ مظلوم مر گیا، اب چپکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، چپکے اللہ تعالیٰ سے کہو، اللہ پاک، مجھ سے چوک ہو گئی۔ اس کے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا۔ لیکن آپ نے اگر معافی ہی نہ مانگی اور آپ وہی اسی ظلم پر رہے، اسی بعض لوگ بہت ضدی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی میں تکبر ہوگا وہ اتنا ہی ضدی ہوگا، تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے جلدی کھلتے نہیں ہیں، وہ محروم بن کے ہی مرتا ہے، عام طور سے دیکھا گیا۔ اس کے لیے ضد نہیں، جو بات حق کی آ جائے حق کو فوراً قبول کر لو۔ اس کے لیے آپس میں بگاڑ پیدا مت کرو، بلکہ آپس میں صلح سبندی سے رہو۔ میاں بیوی بھی آپس میں صلح سے رہیں۔ بے اک چک ہو جاتی ہے، بیوی سے کبھی اک چک ہو جاتی ہے، کبھی شوہر سے ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو نبھا کے چلو، بیٹوں سے ہو جاتی ہے، ماں باپ سے ہو جاتی ہے۔ ہم جو اتنے، ایک میری بات یاد رکھنا، ہم شیطان نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں، وہ تو شیطان ہے جس نے توبہ نہیں کی۔ اور ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، وہ تو فرشتے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، ہم سے تو گناہ بھی ہوگا بھائی، ہم تو چوک بھی ہوگی۔ اللہ سے معافی مانگو، سامنے جا کر معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اچھا اخلاق والا بنائے اور آپس میں صلح کرنے والا بنائے. جہاں اللہ نے آپ کو وجاہت دی ہے دو پارٹیوں میں لڑائی ہے، جاؤ محبت کے ساتھ ان پر خرچ کرو اور آپس میں محبت، آپس میں ان کو ملا دو. آپ بس یہ کسی طریقے سے ملا دو. میاں بیوی میں لڑائی ہے، ملا دو ان کو، اچھی بات کہہ کر ملا دو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.